إلهنا مآد لك مليك كل من. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی ایک صاحب سے واسطہ پڑا ہے، تو تھوڑی سی ان سے ایسے بات لمبی ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جو بدترین مخلوق ہوگی وہ علماء ہوں گے۔ تو کیا کوئی ایسی بات ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ کس زمرے میں ہے؟ یہ برائے مہربانی یہ دل کی تسلی کے لیے تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ قیامت کا تذکرہ تو مجھے نہیں یاد پڑ رہا کس حدیث میں ہے۔ ویسے پوچھا تھا ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بدترین مخلوق کون سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھلائی کی باتیں پوچھا کرو، برائی کی باتیں نہیں پوچھتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بدترین مخلوق بدترین علماء ہیں۔ یہ حدیث اس طرح ہے۔ تو یہاں پہ دونوں باتیں موجود ہیں نا، بدترین کا لفظ مخلوق کے ساتھ بھی موجود ہے اور بدترین کا لفظ علماء کے ساتھ بھی موجود ہے، کہ جو علماء بگڑ جائیں گے اور جو علماء لوگوں کو دین پر لانے کی بجائے دین سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، اور جو علماء لوگوں میں نفرتیں بانٹنے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے، جو علماء لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب کرنے کی بجائے اور آپس میں جوڑنے کی بجائے تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کو توڑنے میں یا اللہ اور اللہ کے حکموں سے دور کرنے میں لگ جائیں گے، یا وہ علماء جو عالم تو تھے لیکن انہوں نے علم کی محنت چھوڑ دی اور انہوں نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا اور اس میں بہت عروج پہ چلے گئے اور اسی کے پیچھے منہمک ہو گئے، تو ایسے علماء اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، ان کی وعیدیں اور بھی دوسری بھی بہت سی حدیثوں میں آئی ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا اونچا عہدہ ہوتا ہے یا جتنی کسی چیز کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں، اس چیز کے نقصانات بھی اگر غلط ہو جائے تو زیادہ ہوتے ہیں۔ علم کے فائدے بہت ہیں اور علم کی وجہ سے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بننا، اس طرف سے بھی یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر یہ آدمی اپنی پٹری سے اتر جائے تو پھر یہ بہت زیادہ نقصان کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اس لیے علماء کے لیے عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے علماء کی ہدایت کی پہ رہنے کے لیے دعا مانگتے رہا کریں۔ ہاں، ایک بات میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس سے سارے علماء مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ سارے علماء کسی زمانے کے ایسے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو قیامت کی بات آپ نے کی ہے نا، وہ اس میں نہیں ہے حدیث میں، میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں پوری طرح، لیکن مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی زمانے کے علماء کا مجموعہ، کہ پوری دنیا کے علماء سبھی شر پہ متفق ہو جائیں اور سبھی خطا اور غلطی پہ متفق ہو جائیں، سبھی گناہ پہ متفق ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو بدترین علماء یہ جزوی طور پہ ہوں گے، کہیں کہیں ہوں گے، شدہ ہوں گے اور بہت تھوڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کا مجموعہ غلط ہو۔ لہٰذا یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج کل علماء کے خلاف، آج کل کیا ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور بھی مختلف جگہوں پر باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ سمجھے کہ سارے ہی وقت کے علماء، سارے ہی اکابر علماء سب کے سبھی بدترین ہیں اور سب کے سبھی شر پہ اکٹھے ہو گئے اور سب کے سبھی امت کو گمراہ کرنے پہ لگ گئے، تو یہ بہت بڑی ان کی خطا ہے۔ ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا کہ میری زیارت کی۔
اور حدیث شریف میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی زمین خریدنی تھی زید نامی شخص سے، اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ زمین زید کی ہے، آپ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ زید فوت ہو چکے ہیں، تو زید کا بیٹا بکر ہے، اب صاف ظاہر ہے بکر وارث ہے ان کا، تو آپ اس زمین کے لیے ان کے وارث سے رابطہ کریں گے نا، زید سے تو اب آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، تو زید کا جتنا ورثہ ہے وہ سارا آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ بکر سے ملے گا، ان کے بیٹے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے انما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، وہ دینار اور درہم نہیں چھوڑا کرتے تھے، بلکہ بل ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بنایا کرتے تھے۔ تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو جو انبیاء سے ملا کرتا تھا اب وہ انبیاء کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وہ سب کا سب آپ کو علماء سے ملے گا۔ تو اس طرف سے بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے علماء کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اور پھر دنیا اس بات پہ شاہد ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور صرف پاکستان کو بھی اگر دیکھنا چاہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا، اور دو رخ متعین ہوئے تعلیم کے، ایک دینی تعلیم کا اور ایک دنیاوی تعلیم کا۔ اور دنیاوی تعلیم کے لیے 1947 سے لے کے 2020 تک ہر سال اربوں روپے کا بجٹ متعین ہوتا ہے کہ یہ تعلیم پہ خرچ ہوگا، اور مدارس کے لیے 1947 سے لے کے 2019 تک کوئی بجٹ مختص نہیں کیا گیا۔ پہلی بار 2020 میں مدارس کے لیے بھی 5 ارب مختص کیے گئے، جن کو مدارس نے یہ کہہ کے واپس کر دیے ہیں کہ آپ اس سے اپنی صحت کے وزارت اپنی جو صحت کی ہے، ہسپتال بنانا اور باقی چیزیں، اور اس طرح کی جو ملک کی بڑی ضروریات ہیں ان پہ یہ 5 ارب بھی آپ لگا دیں، اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے۔ بہرحال اب تک اس مدارس کے تعلیم کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا گیا، اور دنیاوی تعلیم کے لیے 1947 سے لے کر اب تک اربوں روپیہ ہر سال دیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان کے پاس تعلیمی ادارے اس لیول کے نہیں ہیں کہ لوگ ان میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، بلکہ ان کے لیے انہیں دوسرے ملکوں کا رخ ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور دینی مدارس جن کی کوئی معاونت نہیں ہوئی اس قسم کی، 1947 سے پاکستان بنا اور اس سے لے کر اب تک الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنے بڑے اور اتنے معیاری دینی مدارس ہیں کہ مکہ مکرمہ کے لڑکے، مدینہ منورہ کے طالب علم، مصر کے طالب علم، اور امریکہ، انگلینڈ، یورپ، افریقہ، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے بڑے ملکوں میں سے کم از کم کہ جن کا طالب علم آپ کو دینی مدرسوں میں پاکستان میں پڑھتا ہوا نہ ملے۔ وہ سب کے سب پڑھنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کے لیے پاکستان والے سب کے سب باہر جا رہے ہیں۔ جس تعلیم پہ اربوں روپیہ لگا، جس کی یونیورسٹیاں اور سب کچھ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے، اس تعلیم کی تکمیل کے لیے، اس تعلیم میں کامل درجے تک پہنچنے کے لیے، اس تعلیم میں ترقی حاصل کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، اور دینی تعلیم کے لیے لوگ باہر والے الحمدللہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ اعزاز بھی علماء کے سر ہے کہ جنہوں نے اس کٹھن اور مشکل راستے کو پہ چل کر بھی ملک کو اتنا اوپر پہنچایا ہے، اور الحمدللہ دین کے کام میں انہوں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اپنی ذاتی تکلیفیں برداشت کی، اپنے بچوں، اپنے گھر کے افراد کو سب کو قربانی پہ لایا، اور بغیر معاوضے کے یا انتہائی قلیل تنخواہوں پہ انہوں نے کام کر کے یہاں تک الحمدللہ دین کو پہنچایا ہے۔ اور پورے ملک میں الحمدللہ اس وقت جو دینی فضا ہے اس میں سارا کردار علماء کا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں بھی۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے۔ یہ میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ نے چونکہ تذکرہ کیا تھا بیچ میں کہ کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ایسا کہا، تو اب یہ نہیں پتہ کہ وہ صاحب بات سمجھنے کے لیے یہ بات آپ سے کر رہے تھے یا ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اگر سمجھنے کے لیے کر رہے تھے تو پھر تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں، اور ضد اور عناد کی وجہ سے کر رہے تھے تو اس کا تو کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علماء کی قدر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کے خلاف زبان درازی سے بھی اللہ تعالی ہمیں روک دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ علماء کے خلاف زبانوں سے باتیں کرتے ہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے
کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کا ایمان نہ سلب کر لے۔ تو یہ بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے ویسے نہیں فرمائی، یہ حدیثوں میں ایسی باتیں موجود ہیں جن سے یہ مستفاد ہوتا ہے، جن سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ وقت کے اکابر علماء کے خلاف بولنا، کسی ایک آدھے فرد کے خلاف اگر آپ بولیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ایک آدھے کی خطا تو ہو سکتی، لیکن مطلقاً علماء کے خلاف بولنا اور سارے علماء کو گمراہ سمجھنا یا سارے علماء کو بدترین سمجھنا، یہ تو یقیناً موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان سلب کر لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ خطائے علماء گرفتن خطا است، علماء کی خطا غلطی پکڑنا ہی خطا ہے، غلطیاں نہیں پکڑی جاتی۔ جیسے ماں باپ انسان کی غلطی بھی کر رہے ہوں تو آدمی ان کو طریقے سے سمجھا لیتا ہے، اگر بات ان کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ غلطی کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دیتا، اس کی غلطی کی وجہ سے ان سے تعلق نہیں چھوڑتا، اور ان کی غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی اپنا رویہ برا نہیں کرتا۔ ایسے ہی علماء سے بھی اگر غلطی ہو تو یا علماء کی ذاتی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہوں تو اس کی وجہ سے ان کو متہم نہیں کیا جاتا، ورنہ اپنی آخرت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔